سیدہ حلیمہ نے جب آپ کا چہرہ دیکھا اسی وقت پکار اٹھی، اللہ کی قسم اس جیسا میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سرکار کو اٹھایا، گود میں لے لیا اور لے کر چلنے لگی۔ یہ قافلہ بھی نکل کر چلا گیا۔ فرمایا راستے کے اندر ان دائیوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ کا راستہ روک لیا اور کہنے لگی حلیمہ تیری ڈاچی چلنے کے قابل کوئی نہیں، تیری سواری چلنے کے قابل کوئی نہیں، تو اتنے دنوں کے بعد مکہ میں آئی تھی، آج بتا سواری کہاں سے لے کر آئی، آج ڈاچی کہاں سے لے کر آئی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا میں نے ڈاچی کو نہیں بدلا، میں نے اپنی سواری کو نہیں بدلا، آج میں نے سوار بدل لیا، جس کے ہاتھوں کے اندر بہار آ گئی، جس کے ہاتھوں کے اندر لگام آ گئی، وہ عام تو کوئی نہیں، وہ تو سارے نبیوں کا امام ہے، جس کے سینے کے اندر نبی کا پیار آئے گا اس کی چال بدل جائے گی۔ یہ اونٹنی کی چال کیوں نہ بدلے، اس کی رفتار کیوں نہ بدلے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں لے کر گھر میں آ گئی، میرے گھر کا عالم یہ تھا گھر کے اندر چراغ جلانے کا پیسہ کوئی نہیں، بکری کے تھنوں کے اندر دودھ کوئی نہیں، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی نے میرے گھر میں قدم مبارک لگایا ہماری بکری کے تھنوں کے اندر بھی دودھ اتر آیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہر روز سورج چڑھا کرتا تھا، ہر روز چاند بھی طلوع ہوا کرتا تھا، لیکن ہر آنے والا دن ایک نیا دن بن کر آیا، ایک نئی برکتیں لے کر آیا، ایک نئی بہاریں لے کر آیا۔ فرمایا وہ وقت بھی آ گیا جب علاقے والے حیران ہو گئے، گرد و نواح کے لوگ پریشان ہو گئے، انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہہ دیا ہمیں خدا کے لیے پتہ بتا دے کہ تیری بکریاں کہاں پر جا کر چلتی ہیں، ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، تھنوں کے اندر دودھ اتر آتا ہے، ہماری بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ کوئی نہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا یہ چرنے کا کمال کوئی نہیں، یہ تو سارے دن اس بچے کا چہرہ تکتی رہتی ہے، اللہ کی قسم اس کی برکت ہے کہ تھنوں کے اندر دودھ اتر رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے چرواہوں کو بلا لیا، ان کو جمع کر لیا گیا اور ان سے کہنے لگے دیکھو تم پتہ لگاؤ کوئی خفیہ جگہ تو کوئی نہیں جہاں پر جا کر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں، اس کی بکریوں کا پیٹ بھر جاتا ہے، تھنوں کے اندر دودھ اترا جاتا ہے۔ ان چرواہوں نے آپ کا دھیان رکھا، صبح کے وقت دیکھا کس طرف جا رہی ہے، ان بکریوں کے پیچھے پیچھے چلے گئے، جدھر کو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں گئی وہیں جا کر انہوں نے اپنی بکریوں کو چھوڑ دیا، لیکن شام کے وقت واپس آئی، ان کی بکریوں کے تھنوں کے اندر دودھ کوئی نہیں، اسی حال کے اندر واپس آ گئی۔ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہہ دیا ہم نے اس جگہ پر اپنی بکریوں کو چرایا لیکن تھنوں کے اندر دودھ نہیں آیا، کیا بات ہے؟ فرمایا ان بکریوں نے سرکار کو پہچان لیا اور سرکار نے ان کو پہچان لیا۔ فرمایا میرے نبی کا یہ دیدار کرتی ہے، میرے نبی کا زیارت کرتی ہے، فرمایا اسی کی برکت ہے ہمارے گھر کے اندر سے غریبی ختم ہو گئی۔ 4-5 سال کی عمر ہو گئی، اس عمر کے ہو جانے کے بعد فرمایا اس نبی کا جگہ جگہ پر ذکر ہونے لگا، جگہ جگہ پر تذکرہ ہونے لگا۔ 4-5 سال کی عمر ہونے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا وہ بھی کہتا میں بھی جنگل میں چلا گیا، اللہ کے نبی بھی میرے ساتھ چلا گیا، دوپہر کا وقت ہے، فرمایا 2 فرشتے آسمان سے اتر آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو زمین کے اوپر لٹا لیا، آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا گیا، دل مبارک کو نکالا گیا، زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، جنت کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، دل مبارک کو چیرا گیا، اس کے اندر انوارات کو بھر دیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا یہ منظر دیکھتا رہا، وہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس آ گیا، آ کر کہنے لگا اماں تجھے پتہ ہے ہمارے قریشی بھائی کو چند لوگوں نے پکڑ لیا، اس کا سینہ مبارک چاک کر دیا
دیا گیا, اس کا دل مبارک نکال دیا گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی. فرمایا تم نے نہیں دیکھا ان کا کیا بنا؟ فرمایا میں نے دیکھا, سینہ مبارک چاک ہو گیا, دل مبارک کو نکال لیا گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے سنا, اپنے گھر سے جلدی سے نکلی, سرکار کو لینے کے لیے آئی. فرمایا اتنے میں آ کے دیکھا فرشتے واپس چلے گئے. اللہ کے نبی کا سینہ مبارک سین دیا گیا, آپ کے یہاں ٹانکے لگا دیے گئے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو سینے سے لگا لیا, آنکھوں کے اندر آنسو آ گیا. فرمایا بیٹا مجھے بتا یہ تجھے کیا ہوا, یہ آنے والے کون لوگ تھے؟ ادھر سے آپ یہ گریبان سے ادھر سے بٹنوں کو کھول دیا, سینہ مبارک دیکھا گیا, اس جگہ پر تازہ زخم کے نشان تھے, اس جگہ پر تازہ لہو لگا ہوا تھا. فرمایا کون ہے؟ فرمایا گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں, یہ تو آسمانوں سے فرشتوں کو اللہ نے میری خدمت کے لیے بھیجا تھا. اب یہاں بات ایک بڑی قابل ذکر ہے. وہاں تم نے حضرت عبداللہ کی وفات سنی, تم میں سے کچھ روتے رہے. آج نبی کی ماں کی وفات سنو, میرا نبی کتنے دکھوں کے ساتھ آیا. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے اس واقعے کو دیکھنے کے بعد مجھے بڑا دکھ ہوا, مجھے بڑی پریشانی ہوئی. کہیں آمنہ کے چاند کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے, کہیں عبداللہ کے چاند کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. میں نے اپنے شوہر کو بلا لیا, میں نے کہا سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مدینے کے اندر چلا جائے, اسے واپس پہنچا کے آ. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے میں بھی واپس چلی گئی. راستے کے اندر چلتی جا رہی ہے, دل کے اندر سوچنے لگی کیسے چھوڑ کے آؤ, اس کی برکت سے کھانا ملا, اس کی برکت سے دودھ ملا, اس کی برکت سے بکری کے تھنوں کے اندر دودھ آ گیا, اسے کیسے چھوڑ کے آؤ, چھوڑنے کو میرا دل نہیں کر رہا. حضرت آمنہ کے پاس آ گئی, مکہ کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے. فرمایا آمنہ آپ کا بیٹا آپ کے حوالے کرنے آئی ہو, آپ کا جگر گوشہ آپ کے پاس چھوڑنے کے لیے آئی ہو. حضرت آمنہ نے شکریہ ادا کر دیا. حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آمنہ مکہ کے اندر یہ فضا پھیل گئی ہے, یہ بیماری پھیل گئی ہے, یہ چاروں طرف سے تکلیف آ گئی ہے, ایسا کرنا اس مہمان کو چند دنوں کے لیے میرے حوالے کر دے. حضرت آمنہ نے پھر رخصت کر دیا. اسے کیا پتا تھا یہ اگلا سال آئے گا, یہ نبی اپنی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکے گا. اس ماں کو کیا پتا تھا یہ اگلے سال اپنے بیٹے کے ساتھ ایک سال نہیں گزار سکے گی. اگلا سال آ گیا, حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر آ گئی. فرمایا 6 سال کی عمر ہو گئی, ادھر میرا نبی رونے لگ گیا, نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. تو میں کہتا ہوں کسی کو غریب سمجھ کر تانا نہ دینا, کسی کو یتیم سمجھ کر تانا نہ دینا, کسی کو غریب سمجھ کر ہاتھ نہ اٹھانا. تمہیں کیا پتا میرا نبی غریبوں میں آیا, غریبوں سے پیار کرتا رہا, غریبوں سے محبت کرتا رہا. اللہ کے نبی نے فرمایا اماں آج 6 سال میری عمر ہو گئی لیکن میرا باپ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا. میرا بھی دل کرتا باپ کہنے کو, میرا بھی دل کرتا ابا کہنے کو, میرا بھی دل کرتا اپنے باپا کو دیکھنے کو. اماں مجھے بتا میرا ابا کہاں چلا گیا, میرا باپا کہاں چلا گیا. حضرت آمنہ نے جب یہ سنا آنکھوں میں آنسو آ گیا, وہ بھی رونے لگ گئی. کیا جواب دے, کیسے بتائے, تو جب ماں کے پیٹ میں تھا, جب تیرا باپ چلا گیا. حضرت آمنہ سے رہا کوئی نہ گیا, آپ نے حضرت صوبیہ کو بلایا. فرمایا سفر کی تیاری کرو. سفر کی تیاری مکمل ہو گئی. یہ چھوٹا سا قافلہ مکہ سے نکلا, مدینے کی طرف چلا گیا, مقام ابوابی کی طرف روانہ ہو گیا. حضرت آمنہ اپنے میکے میں آ گئی. 1 مہینے قیام کیا. 1 مہینے قیام کرنے کے بعد جب وہاں سے واپس چلنے لگی, ان ننیال والوں نے آپ کی بڑی تعریف کی ہے. کسی نے آ کر بوسہ دیا چہرے کے اوپر, کسی نے آ کر آپ کا ہاتھ مبارک چوم لیا, کسی نے آ کر آپ کے چہرے کی تعریف کر دی. حضرت آمنہ نے فرمایا جب یہاں سے نکلنے لگے مقام ابوا کے قریب آ گئے, اللہ کے نبی نے فرمایا ماں مجھے ملانے کے لیے آئی, میرے باپ سے ملانے کے لیے آئی, لیکن میرا باپ مجھے نہ ملا, میرا ابا مجھے نہ ملا. اماں بتا میرا
باپ کہاں چلا گیا؟ حضرت آمنہ مقام ابوا میں آ گئی جہاں پر عبداللہ کی قبر بنی ہوئی ہے، وہاں آ کر بیٹھ گئی، زوروں قطار رونے لگ گئی، آنکھوں کے اندر سے آنسو آ گیا۔ فرمایا عبداللہ آج قبر سے اپنی نظروں کو نکال کے دیکھ لے، آج چہرہ نکال کے دیکھ لے، اللہ نے تجھے کیسا بیٹا عطا فرمایا، کتنا خوبصورت بچہ عطا فرمایا، حسن کا مالک عطا فرمایا، جمال کا مالک عطا فرمایا، اعلی اخلاق کا مالک عطا فرمایا۔ عبداللہ یہ تجھے یاد کر کر کے رو رہا ہے، تیری یاد ستا رہی ہے، یہ تیری یاد میں رونے لگ گیا۔ حضرت آمنہ بھی رونے لگ گئی۔ حضرت عبداللہ وہاں سے عبداللہ کی قبر کو چھوڑ دیا گیا۔ فرمایا چند قدم آگے چلے، حضرت آمنہ سے رہا کوئی نہ گیا، اسی جگہ پر بیٹھ گئی، دل کو اٹیک ہوا، اسی جگہ پر بیٹھ گئی، رونے لگ گئی، عبداللہ کی یاد میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا باپ تو پہلے دنیا سے چلا گیا، آج میری ماں بھی دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ ادھر قافلے والوں کو بتایا، ان سے کہا گیا میرے ساتھ میری ماں آئی تھی، وہ دنیا سے چلی گئی، انتقال کر کے چلی گئی۔ فرمایا جنازے کی تیاری مکمل ہوئی، کفن پہنایا گیا، یہ 6 سال کی عمر ہے میرے نبی کی۔ فرمایا جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، آنکھوں کے اندر سے آنسو آ گیا۔ جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی، کسی نے آ کر سوال کر دیا، فرمایا اللہ کے نبی ماں کا دنیا سے جانا یاد ہے، ماں کا جنازہ پڑھنا یاد ہے کیا؟ ماں کو دفن کرنا یاد ہے، ماں کو قبر میں اتارنا یاد ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، جب میں اپنی ماں کے جنازے کے پیچھے چل رہا تھا وہ منظر آج بھی مجھے یاد ہے۔ حضرت صوبیہ نے فرمایا ہم نے اللہ کے نبی کی اماں کو دفن کر دیا، قبر مبارک کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ یہاں سے جب آگے چلنے لگے، چند قدم آگے گئے، اللہ کے نبی وہاں سے واپس آ گئے، اپنی ماں کی قبر کے ساتھ لپٹ گئے، وہاں بیٹھ کر رونے لگ گئے۔ اور ماں کو ستانے والے اور باپ کو ستانے والے، آج جب ماں مر گئی، ماں کے مرنے کے بعد پھر کہتا ہے ماں تو بولتی کیوں نہیں، ماں تو کلام کیوں نہیں کرتی؟ ماں بھی زبان حال سے کہتی ہے جب زندہ تھی، جب تو نے کون سی بات کو سنا، جب زندہ تھی، جب تو نے کون سا بولنا گوارا کیا، ساری ساری رات تو کر رہا کرتا تھا، تیری ماں دروازے کی طرف تجھے دیکھتی رہتی تھی کب میرا بیٹا آئے گا۔ فرمایا تم نے ساری زندگی ماں کا احسان نہ چکایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں ماں کو یاد کرتا رہا۔ حضرت صوبیہ نے آپ کو لیا، زبردستی گود کے اندر اٹھا لیا اور یہاں سے لے کر مکہ کے اندر چل دیا۔ فرمایا جب مکہ کے اندر داخل ہوئی، ادھر عبد المطلب آپ کا انتظار کر رہا ہے، میرا پوتا واپس لوٹ کر آئے گا، میرا پوتا واپس آئے گا، ان کے بغیر دل نہیں لگتا، ان کے بغیر ہمارا وقت نہیں گزرتا۔ فرمایا جب صبح کا وقت ہوتا یہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاتا، اللہ کے نبی کا راستہ تکتا رہتا۔ وہ دن بھی آ گیا جب آپ صوبیہ کے ساتھ مکہ کے اندر داخل ہوئے، حضرت عبد المطلب کی نگاہ پڑ گئی، آپ جلدی سے آئے، آپ نے اللہ کے نبی کو سینے کے ساتھ لگا لیا اور آپ نے فرمایا صوبیہ ماں کو ساتھ لے کر گئی تھی، ام آمنہ کو ساتھ لے کر گئی تھی، بتا کہاں چھوڑ کر آ گئی؟ حضرت صوبیہ رونے لگ گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ فرمایا عبد المطلب پریشان نہ ہونا، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا تب اس کا باپ چلا گیا، آج 6 سال کی عمر ہوئی، آج ماں بھی رخصت ہو گئی۔ اللہ کے نبی بھی رونے لگ گئے۔ عبد المطلب نے فرمایا میرا پوتا، میرے بیٹے، تو نے گھبرانا کوئی نہیں، جس کا کوئی نہ بنے اس کا رب بن جایا کرتا ہے۔ عبداللہ کی وفات، آمنہ کی وفات، تیسرا جو میرے نبی کو پالنے والا تھا عبد المطلب، جس کو سہارا بنایا، اس کی وفات، وہ میرے نبی کی تم نے شاید کبھی نہ سنا ہوگا، اس کی وفات۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر میرے نبی کی عمر 8 سال کے قریب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میری عمر 8 سال کے قریب ہو گئی، عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
اس نے آخری وقت میں اللہ کے نبی کو قریب بلا لیا، فرمایا بیٹا پریشان نہ ہونا، گھبرانا کوئی نہیں، جب تم ماں کے پیٹ میں تھا، جب تیری ماں تجھے چھوڑ کر چلی گئی، 6 سال کی عمر ہوئی، تیری اماں تجھے چھوڑ کے چلی گئی، آج 8 سال کی عمر ہو رہی ہے، آج میں بھی تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب کو بلا لیا، ان کو بلانے کے بعد فرمایا اسے اکیلا نہ چھوڑنا، اسے تنہا نہ چھوڑنا، اسے بیٹوں جیسا پیار کرنا، بیٹوں جیسی محبت کرنا، بیٹوں جیسی شفقت کرنا۔ فرمایا 12 سال کی عمر ہو گئی، اللہ کے نبی 12 سال کی عمر میں داخل ہو گئے۔ ابو طالب نے فرمایا ادھر شام کے ملک شام کے لیے قافلہ تیار ہونے لگا۔ ابو طالب نے فرمایا میں تجھے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا، تیری جان کو نقصان ہو سکتا ہے، تجھے تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی ان کی جدائی میں رونے لگ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، آپ تڑپنے لگ گئے۔ ابو طالب نے فرمایا چلو میں آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گا، تم اتنے دنوں کے بعد دنیا میں آئے، 1400 سال ہو گئے، آج تک نبی کا چہرہ نہیں دیکھا لیکن اس کی محبت میں بیٹھے ہو، آج تک نبی کا جمال نہیں دیکھا لیکن اس کی محبت میں یہاں پر بیٹھے ہو۔ فرمایا 12 سال کی عمر ہو گئی، ابو طالب کے ساتھ روانہ ہو گئے، ادھر ملک شام میں داخل ہونے لگے۔ ایک راہب آ گیا، وہ راہب کون ہے؟ انجیل کا علم اس کے سینے کے اندر موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا۔ فرمایا دوپہر کے وقت میں یہ اپنے حجرے سے باہر نکل کر آیا، اس نے قافلے والوں کا استقبال کیا اور کہنے لگا لوگوں مجھے بتاؤ تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے بتایا ہم ملک مکہ سے چل کر آئے۔ اس نے سامنے دیکھا اللہ کا نبی کھڑا ہوا ہے، آپ کے چہرے کے اوپر نبوت چمک رہی ہے۔ بحیرہ راہب میرے نبی کے قریب آ گیا، اس نے میرے رسول کو پہچان لیا، اللہ کے نبی کو 12 سال کی عمر میں پہچان لیا۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے یہ بتاؤ اس کو پالنے والا کون ہے، اس کی کفالت کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے بتا دیا ابو طالب اس کے گھر کے اندر رہتا ہے، یہ اس کی کفالت کرنے والا۔ ابو طالب سے اس نے کہا دوپہر کے وقت کا کھانا میں بناؤں گا، سب کے لیے کھانے کا انتظام میں کروں گا۔ کس کی برکت ہے؟ میرے نبی کی برکت ہے، میرے نبی کی برکت مل رہی ہے۔ ان سارے قافلے والوں کے لیے کھانا بنایا گیا، ان کو کھانے کے لیے دسترخوان پر بلایا گیا۔ دوپہر کے وقت میں اس نے کہا مجھے بتاؤ جو تمہارے اندر محمد نام کا شخص آیا وہ کہاں پر چلا گیا؟ انہوں نے بتایا وہ اونٹ چرانے کے لیے جنگلوں میں چلا گیا۔ اس نے کہا جب تک وہ نہیں آئے گا کسی کو کھانا نہیں ملے گا، کسی کے لیے دسترخوان نہیں بچھے گا۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا، جب آپ تشریف لائے آپ نے آ کر دیکھا درخت کے سائے میں یہ چاروں طرف لوگ بیٹھ گئے، کہیں پر بیٹھنے کی جگہ کوئی نہ ملی، ادھر ادھر سائے کی جگہ کوئی نہ ملی۔ یہ راہب کہتا ہے میں دروازے کے پاس ہو کر کھڑا ہو گیا، اللہ کے نبی دھوپ میں بیٹھ گئے، اتنے میں دیکھا درخت میرے نبی کے قریب آ گیا، اس نے آ کر سایہ کرنا شروع کر دیا، اللہ کے نبی کے اوپر آ کر جھک گیا۔ بحیرہ راہب حیران ہو گیا، اس نے لوگوں کو کہا اے قریش والو تم دیکھ لو یہ 12 سال کی عمر میں آ گیا، یہ درخت اس کے اوپر سایہ کر رہا ہے، آسمان کا بادل اس کے اوپر سایہ کر رہا ہے، آسمان کا بادل اس کے اوپر دھوپ نہیں پڑنے دے رہا۔ فرمایا دوپہر کا وقت ہے، سب کو کھانا کھلایا گیا، سب کو روانہ کرنے لگے۔ اس راہب نے ابو طالب کو بلایا اور کہنے لگا تمہیں واسطہ اللہ کی ذات کا اسے اپنے ساتھ لے کر نہ جانا، اگر آگے جاؤ گے اس کی جان کو نقصان ہو جائے گا، روم کے لوگ اس کی جان کے نقصان سبب ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی کو روانہ کرنے لگے، اتنے میں دیکھا 7 آدمیوں کا قافلہ وہ اللہ کے نبی کے قریب آنے لگا۔ انہوں نے آ کر کہا ہم روم کے اندر سے آئے، روم کا لباس پہنا ہوا ہے، روم کی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، روم کی جرسی پہنی ہوئی ہے، سارا فوجی لباس پہنا ہوا ہے۔ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ چلا اس سرزمین کے اوپر آج اللہ کا نبی آیا، آج اللہ کا رسول آیا۔ بحیرہ راہب نے بلا لیا، اس نے کہا تم کیا کرو گے؟ فرمایا ہم قتل کرنے کے لیے آئے، اسے ختم کرنے کے لیے آئے۔ اس راہب نے بلانے کے بعد کہا اللہ کی قسم ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا لیا ہے۔
12 سال کو تم نقصان پہنچاؤ گے۔ یہ 7 آدمی تھے، جب یہ میرے نبی کے قریب آئے نا، انہوں نے سرکار کا چہرہ دیکھا، اسی وقت کہا کہ ہم نے ابھی اس نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، اسی وقت ہم ایمان لا کر اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ واپس بھیجا گیا۔ اب راہب نے، بحیرہ راہب نے شام کے لیے زیتون تیل حوالے کیا، کھجوریں آپ کے حوالے کی، جو کی روٹی آپ کے حوالے کی کہ راستے کے اندر اسے استعمال کر لینا۔ میرا نبی سارے راستے کے اندر چلتا رہا، یہ برکتیں آتی رہی، یہ بہاریں آتی رہی۔ جو ہاتھ ملا وہ ہاتھ بھی بڑا اعلیٰ، جو زلفیں ملی وہ زلفیں بھی بڑی اعلیٰ، جو لعاب مبارک ملا وہ لعاب مبارک بڑا اعلیٰ۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب ساری دنیا دیکھ رہی تھی، جہاں وہ ہاتھ لگاتا تھا اللہ اسے سونا بنا دیا کرتا تھا، سونا بنا۔ آخری بات 2-4 منٹ میں ہم ختم کر رہے ہیں، بس وہ سونا بن جایا کرتا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو بھی مجھے عطا فرمایا بڑا اعلیٰ عطا فرمایا، نہ ایسا کمال عیسیٰ کو ملا، نہ ایسا کمال موسیٰ کو ملا، نہ ایسا کمال ہارون کو ملا، نہ ایسا کمال ابراہیم کو ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہجرت کی رات آ گئی، ہجرت کی رات میں سرکار مدینہ مکہ سے مدینہ کی طرف جانے لگے۔ فرمایا راستے کے اندر چلتے ہوئے آپ نے فرمایا ابو بکر سامنے کو حجرہ بنا ہوا ہے، سامنے بکری بھی موجود ہے، ان سے جا کر پتہ کر لو شاید ہمیں دودھ پینے کے لیے مل جائے گا۔ حضرت ابو بکر قریب چلے گئے، آپ نے جا کر فرمایا اے گھر والوں ہمیں دودھ پینے کے لیے ملے گا۔ انہوں نے کہا اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا بکری تو موجود ہے، فرمایا اس کے تھنوں کے اندر دودھ کوئی نہیں، یہ چلنے کے قابل کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے گھر میں لے کر جاؤ۔ آپ کو لے جایا گیا، کمزور بکری ہے، چرنے کے قابل کوئی نہیں، اٹھنے کے قابل کوئی نہیں، لیکن سرکار نے ہاتھ لگایا اس کے جسم کے اندر طاقت آ گئی، وہ بکری اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی، اس کے تھنوں کے اندر دودھ آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا برتنوں کو لے کر آؤ۔ ایک برتن بھر دیا گیا، دوسرا برتن بھی بھر دیا گیا، تیسرا برتن بھی بھر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا اور لے کر آؤ۔ فرمایا اور تو نہیں، سارے برتن ختم ہو گئے، لیکن بکری کے تھنوں میں دودھ ختم کوئی نہ ہوا۔ شام کا وقت آ گیا، ام عبد بھی تشریف لے آئے۔ فرمایا ام عبد نے آ کر کہا مجھے بتاؤ ہمارے گھر کے اندر سے خوشبو کیسی آ رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر دودھ کا ڈھیر کیسے لگا ہوا ہے۔ اس بوڑھی عورت نے بتا دیا اللہ کی قسم دوپہر میں مہمان آیا جس نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اس کے تھنوں کے اندر اللہ نے دودھ کا پلانٹ فٹ فرما دیا۔ ایک رات میرے نبی نے وہاں قیام کیا، کہ جب صبح کے وقت بیدار ہوئے نا، کیکر کا درخت تھا، صبح کے وقت اللہ کے نبی نے منہ کے اندر پانی لیا، کلی مبارک فرمائی۔ وہ عورت کہتی ہے جب تک ہم زندہ رہے ہماری اس درخت کی جڑوں کے اندر سے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اس لیے جڑ جاؤ اس نبی کے دامن کے ساتھ، وابستہ رہو، اس نبی کے ساتھ وفا کرتے رہو۔ اس نے وفا کی ہے، ہم وفا کر کے دکھائیں۔ غلام ہے، غلام ہے، کس کے غلام ہے؟ رسول کے غلام ہے۔ غلامی یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، یہی اپنا نعرہ ہے، یہی اپنا وعدہ ہے۔ نمازیں پڑھتے رہو، اللہ کو راضی کرتے رہو، درود و سلام پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا